بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ اللہ واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. تمام مومنین کی افراد خیر میں اضافہ کے لیے برائے دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. سب سے پہلے آپ تمام موالین ہے جو جشن عید الغدیر کی خوشیاں مبارک ہوں، اور دعا گو ہیں کہ بارگاہ ہمیں اگلے سال بھی اس عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کے سامنے میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس سورہ کو چونکہ اہل علم تشریف فرما ہے، اس کے معانی و مفاہیم سے آگاہ ہیں، تو لہذا آپ کے سوچ رہے ہوں گے یہ تو اخلاق سے مربوط آیت ہے اور یہ جشن کا سما ہے، تو یہاں پر یہ تلاوت مناسب نہیں. انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہوگی اور آپ کا لطف ہوگا تو اسی سے انشاءاللہ جشن ہوگا. آیت مبارکہ ہے سورہ والعصر کہ جس کا آغاز ہی خدا قسم سے کر رہا ہے. یہ ابھی قسم خود کس لیے ہوتی ہے؟ اہل علم تشریف فرما ہے کہ خطبہ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنی بات کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی پائیداری کو بیان کرنے کے لیے، اس کے استحکام کو بیان کرنے کے لیے وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ بات پختہ ہے. جو وہ قسم کے بعد بات کہتے ہیں، جو جملہ ادا کرتے ہیں، جو فکرہ کہتے ہیں، تو ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ قسم کے ذریعے سے ہم یہ بتا دیں کہ یہ جملہ پختہ ہے، یہ بات پختہ ہے، یہ بات ہو کر رہے. لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے. یہاں قسم اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ اپنی بات کی پختگی کے لیے قسم نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر بات پختہ ہے، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ قسم اٹھائی جاتی ہے بات کی پختگی کے لیے، تو پھر اللہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ وہ صرف یہی نہیں، بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں پر ایک نہیں کہیں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. اور اسی طرح سے تاکید بھی ہوتی ہے کہ جو عربی جملات میں، عربی فقرات میں تاکید کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ عادات استعمال کی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے اس جملے میں تاکید بیان کی جاتی ہے، تاکید پیدا کی جاتی ہے. تاکید یعنی اصرار. تو تاکید بھی جس طرح سے قسم کے مقصد بتایا، اس طرح سے تاکید کا بھی وہی منشا ہوتا ہے، وہی اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اپنی بات کی پختگی کے لیے قسم اٹھا رہا ہے یا تاکید بیان کر رہا ہے. تو اللہ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ یہ بندہ، یہ انسان اگر کسی غفلت کی وجہ سے، اگر اپنے عقل پر کسی پردے کی آ جانے کی وجہ سے، اگر یہ انسان اپنی عقل کی کم فہمی کی وجہ سے،
اگر یہ انسان کج فہمی کی وجہ سے، اگر یہ انسان کم عقلی کی وجہ سے، اگر یہ انسان بے ذوقی کی وجہ سے کسی مطلب کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ ہر بات پہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن جس بات کے ساتھ اللہ قسمیں اٹھا دے، جس بات کے ساتھ اللہ تاکید بیان کر دے، اس میں کسی کو کوئی جرت نہیں ہے، اس میں کوئی بہانہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تاکید بیان کر دی. اللہ فرما رہا ہے والعصر، عصر کی قسم. ابھی اگر عام انسان میں بھی دیکھیں تو عام انسان اگر کوئی جملہ کہتا ہے تو وہ ایک عام بات ہوتی ہے، لیکن اگر وہ قسم کے ساتھ کوئی جملہ کہتا ہے تو اس کے نزدیک کم از کم اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے وہ قسم کے ساتھ وہ جملہ ادا کر رہا ہوتا ہے. اسی سے ہم ایک قرآن کا اسلوب سمجھ سکتے ہیں کہ باقی جملات سے اس جملے کی کتنی اہمیت ہے. یہ قسم کے بعد کون سا جملہ ادا کیا جا رہا ہے؟ قسم کے بعد کہا جا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ابھی انسان پر الف لام ہے، یہ الف لام جانتے ہیں کہ یہ الف لام جنسیہ ہے، یعنی بنی نوع انسان، تمام کے تمام انسان، کوئی بھی جو انسانیت کے دائرے میں داخل ہے وہ اس حکم میں داخل ہے. کون سا حکم؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، یہ فلاح پانے والا نہیں ہے، یہ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے. اگر اب بات یہیں تک ہوتی تو یہ مایوسی کی بات ہوتی، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس نہ ہو. تو جو اللہ رحمت کا درس دے رہا ہے، رحمت کا سبق دے رہا ہے، وہ مایوس نہیں کرتا. تو اسی سورہ میں اگلے حصے میں جو اللہ فرما رہا ہے وَلَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ابھی جو اگلا حصہ ہے وہ مربوط ہے، وہی انشاءاللہ جشن میں مربوط رہے گا. وَلَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اہل علم تشریف فرما ہے، زیادہ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اللہ فرما رہا ہے کہ تمام کے تمام بنی نوع انسان، جب اللہ کہہ رہے تمام کے تمام انسان تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کہہ رہا ہے تمام کے تمام انسان کیا خسارے میں ہیں. کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، وہ بچے گا جو ایمان لائے، وہ بچے گا جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور جو اعمال صالحہ کو جانتے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق سے جڑا رہے، جو حق سے جڑا رہے، جو صبر سے جڑا رہے، وہ خسارے سے بچ سکتا ہے. ابھی ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ حق کے ساتھ کون تھا، حق کے ساتھ کون تھا. اور یہ جملہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں جستجو کی ضرورت نہیں، جستجو وہ کرے جو رسول اللہ سے دور تھا. ہمیں تو اس کی جستجو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا یا علی آپ وہ ہیں کہ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، والعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے. وہ بس یہاں تک نہیں فرمایا، اس کے آگے یہ بھی فرمایا والحق یدور حیث ما دار علی، حق بھی وہی جائے گا جہاں علی جائے گا. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی وہاں جائیں گے جہاں حق جائے گا، رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حق وہاں جائے گا جہاں علی جائے گا. تو رسول اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل حق نہیں، اصل علی ہے. علی جہاں ہوگا حق بھی وہیں ہوگا. تمام کے تمام انسان خسارے ہیں. کون بچ سکتے ہیں خسارے سے؟ الا الذین آمنوا، وہ بچ سکتے ہیں خسارے سے جو اہل ایمان ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں. ابھی ترجمہ ہی کیا ہے تو آپ کا ذہن و فضا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، تو میں اس کے اگلے حصے میں آتا ہوں. وعامل الصالحات، اور وہ لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں کہ جو سے بات بڑی محبت
اس کو یکجا کرنے سے یہ قرآن شمار ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہم سب کے نور کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو اسے محمد کہتے ہیں, لیکن اگر سب کو الگ الگ دیکھا جائے تو کوئی مصطفیٰ نظر آتا ہے, کوئی مرتضیٰ نظر آتا ہے, کوئی مصطفیٰ نظر آتا ہے. سوال بڑی محمد والے رسول اللہ نے فرمایا تھا نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے, ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. اگر یہ نماز قبول ہو گئی, ابھی جو کچھ اعمال کو کچھ پر فوقیت دیتے ہیں وہ اپنی فوقیت کے معیار کینسل کرتے ہیں. رسول اللہ نے معیار بتا دیا کس کو کس پر فوقیت, اور اتنی فوقیت ہے کہ صرف فوقیت ہی نہیں کہ اگر یہ رد ہوگی تو وہ بھی کسی کام میں نہیں جن کو آپ فوقیت دے رہے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں ان کو بلا ما سوا کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو اس کے علاوہ باقی اعمال بھی قبول. آپ ساتھ دیں گے تو میں آگے چلو کریں تو میں یہی محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول تو باقی اعمال بھی قبول, اور اگر یہ رد تو باقی اعمال بھی رد. تو ابھی امام باقر علیہ السلام کا فرمان بھی سن لیجیے. انہوں نے فرمایا بنیاد اسلام والا خمس ہے, اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. ارکان تو سمجھتے ہیں نا, بنیادی مثال کے اوپر یہ ستون ہے, اس کو عربی میں عمود بھی کہتے ہیں, اور اگر خاص اصطلاح میں چلا جائے تو اس کو ستون بھی وہ رکن بھی کہتے ہیں. تو اسی سے رسول اللہ نے فرمایا امام باقر علیہ السلام نے, انہوں نے فرمایا بنیاد اسلام والا خمس ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. اسلام ان 5 بنیادوں کے استوا ہے. یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. کون کون سی؟ الصلاۃ والزکات والصوم والحج والولایہ. امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے اور ولایت. اور پھر ان میں کس کو مرتبہ حاصل ہے؟ امام فرما رہے ہیں وما نودی بشیء کما نودی بالولایہ. کسی چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ہے دین اسلام میں جتنی تاکید ولایت کے موضوع پر. یعنی ان سب سے مراد جن میں نماز سر فہرست ہے. پیچھے والی باتوں کو آپ نے لے کر چلنا کہ ان سب میں نماز سر فہرست ہے, اور ان کو فہرست میں شمار کرتے ہوئے امام فرما رہے ہیں وما نودی بشیء کما نودی بالولایہ. کسی چیز کے بارے میں جب امام کہہ دیں تو پھر کوئی حد سے رہ نہیں جاتا. امام فرما رہے ہیں وما نودی بشیء, کسی چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ہے کتنی جتنی اس کے بارے میں ہے ولایت کے بارے میں. ابھی تو جشن شروع ہونے لگا, ابھی تو ولایت کے آگے ولایت پڑھنے لگے تھے. محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ شب عید ولایت کی شب ہے. یہ وہ شب ہے, یہ وہ عید کی شب ہے. اس عید کو تمام آیات پر فضیلت ہے. اس طرح سے کہ اگر روزے مکمل ہوں تو اس کے جزا میں جو عید ہے اسے کہتے ہیں عید الفطر. اگر حج مکمل ہو تو اس پر جو عید ہے اسے کہتے ہیں عید الاضحیٰ. اور اگر دین مکمل ہو تو اس پر جو عید آتی ہے اسے کہتے ہیں عید غدیر. عید غدیر پر کیونکہ عید غدیر میں رسول اللہ نے بہت طولانی خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس میں فضائل ہی فضائل ہیں, بہرے بے قرار ہیں فضائل مولا علیہ السلام. اس میں جو ایک جملہ جو ہر انسان کے زبان پر ہے کیا ہے؟ من کون تو مولا فہذا علی مولا. یہ ہم سب کو جملہ یاد ہے اور الحمدللہ ہم اس پر فخر ہے
وہ شرمندگی نہیں ہے، کوئی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ یاد ہے، جس طرح سے کلمہ محمد رسول اللہ یاد ہے، اسی طریقے سے ہمارے بچے کو یہ کلمہ یاد ہے، کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس حدیث کے الفاظ باقی احادیث کے الفاظ سے کچھ اہمیت حاصل ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ تعلیمات اسلامیہ میں آپ سب تشریف فرما ہے، آپ تشریف کروا سکتے ہیں کہ جتنی بھی تعلیمات اسلامی ہیں، یعنی جتنی بھی احادیث ہیں، چاہے وہ احادیث معتبرہ ہوں، احادیث صحیحہ ہوں، احادیث متواترہ ہوں، جو بھی احادیث ہیں ان سب میں جو مقام اس حدیث کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں، کس لحاظ سے؟ الفاظ کے لحاظ سے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا تواتر لفظی پایا جاتا ہے۔ تواتر لفظی یعنی یہ وہ حدیث ہے جس کے الفاظ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائے تھے۔ کیا الفاظ ہیں؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لفظ من میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف ترجمہ ہی کروں گا۔ من آتا تو ہے ذوی العقول کے لیے، لیکن غیر ذوی العقول میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح سے لفظ ماں آتا ہے غیر ذوی العقول یعنی صاحبان عقل، لفظ ماں عربی زبان کا لفظ میم الف ماں آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن استعمال ہوتا ہے ذوی العقول میں بھی۔ تو اب بعض سے مراد اسی وقت کے بعد جب اعلان ہوا، بعض نے من سے مراد صرف ذوی العقول سمجھا، تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں آ کر جو جملہ کہا، کیا کہا؟ بخل لک یا علی یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولایا کل مومن والمومنہ، کہ ابن ابی طالب آپ مومنوں کے بھی امیر ہو گئے، مومنات کے بھی امیر ہو گئے، میرے بھی امیر ہو گئے۔ اس کو یہ بات تب سمجھ نہیں آئی کہ مولا علی صرف انسانوں کے امیر نہیں بنے، اس نے من سے مراد صرف ذوی العقول کو لیا، حالانکہ اہل زبان تھا، قواعد کو جانتا تھا، سب کچھ پتا تھا، لیکن پھر بھی ہم عجم ہو کر اس بات کو سمجھ گئے کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا من کون تو مولا، علی کی ولایت ثابت کرنے سے پہلے رسول اللہ کی ولایت جو وہ کہاں تک ہے؟ اگر رسول صرف مومنوں کا امیر ہے پھر تو آپ کا جملہ درست، لیکن رسول صرف مومنوں کے امیر نہیں، غیر انسان کے بھی امیر ہیں۔ آپ کے چہروں پہ میں پریشانی دیکھ رہا ہوں، تو میں تاریخ سے کچھ مثالیں ذکر کرنے لگا کہ کچھ کفار آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، اور یہ روایت کسی عام شخصیت نے نقل نہیں کی، خود مولا علی نے نقل کیا ہے، محفل البلاغہ میں بھی ہے اور باقی مقامات پر بھی آپ مراجعہ کر سکتے ہیں۔ کچھ کفار آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور معجزے کا مطالبہ کیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ درخت اگر اسے میں اشارہ کروں گی آ جائے تو مانو گے؟ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا، مکان مانیں گے۔ رسول اللہ نے جیسے اشارہ کیا وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑا، اکھڑ کر رسول اللہ کی طرف بڑھا، اسے بڑھا نہیں، ایسے بڑھا جیسے غلام اپنے آقا کے آگے بڑھتا۔ آیا سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اشارہ کرنے پر ویسے ہی اپنی جگہ پر اپنے ویسے ہی سایہ دار ہونے پر واپس چلا گیا، ویسے ہی اپنی جگہوں پر واپس چلا گیا، کیونکہ تناور درخت کو جڑوں سے اکھاڑا تو جا سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن جو چیز صرف ممکنات میں معجزہ اسے نہیں کہتے، معجزہ غیر ممکنات میں ہوتا ہے، اس لیے درخت کو واپس کیا۔ یہ ہے شان اطاعت درخت کی ولایت مصطفیٰ۔ رسول اللہ نے چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے،
یہ شان جان کی ولایت مصطفیٰ میں. رسول اللہ نے سورج کو اشارہ کیا, واپس آ گیا کہ سورج کی شان اطاعت ہے ولایت مصطفیٰ میں. اب مصطفیٰ کو سنیے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, من کنت مولا فہذا علی المولا. رسول اللہ نے فرمایا جہاں جہاں تک مجھ مصطفیٰ کی ولایت کا دائرہ عام ہے, جہاں تک میری ولایت کا دائرہ عام ہے, وہاں تک دائرہ ولایت مرتضیٰ. تو معلوم ہوا کہ آج سے چاند کے مولا بھی علی, سورج کے مولا بھی علی, درخت کے مولا بھی علی, زمین سے آسمان تک تمام موجودات ولایت مولا علی میں. تو جو شخص یہ کہے کہ آپ مومنوں کے امیر, مومنات کے امیر اور میرے بھی امیر, تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ آپ کا جملہ غلط ہے. غلط اس طرح سے کہ صرف مولا علی ان کے امیر نہیں, پوری کائنات کے امیر ہیں. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امیر کائنات. تو ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے رسول اللہ پر اعتراض کریں کہ انہوں نے کیوں کہا من کون تو مولا فہذا علی المولا. تو جہاں جہاں تک رسول اللہ کی ولایت کا دائرہ عام تھا, ہم نے بھی وہاں تک دائرہ ولایت مرتضیٰ کو مان لیا.